بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ میرے تمام احباب، میرے دوست جو مجھے لائک کرتے ہیں، جو میرے سبسکرائبر ہیں، سب کے سب بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل فرمائے۔ آج ہم جس خواب کے بارے میں بات کریں گے، جس کی تعبیر سنیں گے، اس کا موضوع ہے ابر یعنی بادل۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ جو احباب، جو دوست میرے چینل پر موجود ہوتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ میری جو خواب کی تعبیر ہے اس کو پورا مکمل سنا کریں۔ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو آتے ضرور ہیں لیکن کچھ دیر کے سننے کے بعد وہ واپس چلے جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا کریں، پوری مکمل تعبیر کو سنا کریں، کیونکہ مکمل تعبیر جب تک آپ نہیں سنیں گے آپ کو اپنی مطلوبہ جو خواب کی تعبیر ہے، جو آپ نے دیکھا ہے خواب، اس کا مطلب اور اس کا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ ساری بات کا نچوڑ بالکل آخر پر نکلتا ہے، تو بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ لگتی لیکن بعد میں وہ سمجھا دی جاتی ہیں۔ تو جو بھی احباب میرے چینل پر موجود ہوں یا میرے چینل پر آئیں تو براہ کرم اس کو پورا مکمل کلپ کو سنا کریں۔ پورا کلپ مکمل سنیں گے تو تبھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے گزارش میں یہ بھی کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ آئیے پھر اپنے خواب کی تعبیر کے متعلق ہم سنتے ہیں کہ جو احباب اپنے خواب میں بادل کو دیکھتے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل خواب میں دیکھنا 6 وجہ پر ہے، یعنی 6 اس کی مختلف تعبیریں ہیں اور 6 ہی اس کے وجوہات ہیں کہ جو احباب خواب میں بادل دیکھیں وہ کون سا بادل دیکھیں گے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی، کیونکہ بادل سیاہ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، زرد بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو آئیے پوری مکمل اس کی تعبیر سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو سفید بادل کے نیچے دیکھے تو دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علم و حکمت عنایت فرمائے گا اور لوگوں کو اس کے علم و حکمت سے فائدہ ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ بادل زرد ہے اور وہ اس زرد بادل کے نیچے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ بیمار ہوگا، اور بعض تعبیر بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ عورت پائے گا جس سے رنج و غم اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی احباب اپنے آپ کو سرخ بادل کے نیچے دیکھے تو محنت اور بلا اور گرفتاری کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم پر عذاب بھیجا پہلے اس پر سرخ ابر ظاہر کیا۔ اور اگر دیکھتا ہے کہ بادل سیدھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا ہے، یعنی کوئی اگر احباب، کوئی صاحب اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ بادل سیدھا اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس امر کی دلیل ہے کہ حکومت پائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ ابر اس کے سر پر سے گزر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی صحبت کسی نیک شخص اور کسی اہل مرتبہ سے ہوگی اور اس کی مراد پوری ہوگی۔ اب یہاں پر تھوڑی سی توجہ طلب بات ہے، واضح کر دینا بہتر ہے، کیونکہ بہت سے ایسے احباب ہوتے ہیں جن کو خواب کی تعبیر بتائی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر اب جو تعبیر بتائی گئی کہ بادل اگر سیدھا اپنے سر پر کھڑا دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ حکومت پائے گا۔ اب اگر کوئی غریب شخص یہ خواب دیکھنا، خواب تو خواب ہے، کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، تو یہ کہے کہ جی میں کیسے حکومت پاؤں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ ملک پر ہی حکومت کرے، وہ اپنے گھر کا سربراہ بھی بن سکتا ہے۔ ایک گھر کا ذمہ دار جو شخص ہوتا ہے وہ بھی اپنے گھر کی سربراہیت میں آئے گا، اور یہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ حکومت پانا، اپنے گھر پہ بھی حکومت کر سکتا ہے، وہ اپنے اہل و عیال پر اور اپنے کسی ماتحت پر، ہو سکتا ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کاروبار ایسا دے دیں اور اس کاروبار میں اس کو خوب برکت ہو اور اس کے بہت سے ورکر ہوں تو ان ورکروں پر حکومت کرنا بھی
ثابت ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ بادل ہوا میں چل رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ دو عالموں اور حاکموں کی صحبت میں رہے گا، اور اگر یہ خواب بادشاہ دیکھے تو دلیل ہے کہ اپنی ولایت کا قاصدان باخبر کو بھیجے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ بادل کو ہوا میں پکڑ کر زمین پر لے آیا تو یہ دلیل ہے کہ نیکی اور بزرگی اور علم حاصل کرے گا، اور اگر دیکھے کہ بادل اس کے سر پر سایہ کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس سال خیر اور نعمت پائے گا، اس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا تاکہ ہم نے جو پاک چیزیں تم کو عنایت کی ہیں وہ کھاؤ، اور اگر دیکھے کہ بادل میں کپڑا سیاہ ہو گیا جو اس نے پہنا ہے تو دلیل ہے کہ اتنا علم اسے حاصل ہوگا جو کسی کا نہ ہوا، یعنی اگر یہ دیکھتا ہے کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہیں بادل کے سائے سے وہ سیاہ ہو گئے ہیں، اس کا کلر چینج ہو گیا ہے، تو اس چیز کی دلیل ہے کہ اتنا علم اسے حاصل ہوگا جو کسی کو نہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ ابر نے تمام جہان کو ڈھانپا ہے اور برسا نہیں تو یہ بری دلیل ہے، یعنی اگر وہ دیکھتا ہے کہ بادل نے تمام جہان کو ڈھانپ لیا ہے پر برسا نہیں تو یہ بری دلیل ہے، یعنی اس کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ بادل کو جمع کیا یا اٹھایا یا دکھایا تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ حکمہ میں عقل و دانش میں ممتاز ہوگا۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر دیکھے کہ ابر کو کھا رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی زندگی حکمت سے ہوگی، اور اگر دیکھے کہ ابر سیاہ ایک جگہ پر گھرا ہوا ہے تو یہ اس ملک پر حق تعالیٰ کے عذاب کی دلیل ہے۔ جس کو ابر کے نزدیک دیکھے گا وہ عذاب حق کے نزدیک ہوگا، اور اگر ابر کے ساتھ بارش کو دیکھے تو یہ رحمت اور خیرات کی دلیل ہے، اور اگر صاحب خواب یہ دیکھتا ہے کہ بادل سے بارش کو پیتا ہے، یعنی کہ جو بادلوں سے بارش ہو رہی ہے اس بارش کے پانی کو پیتا ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا، یعنی جتنا وہ پانی پیے گا وہ اسی قدر رحمت اور نیکی دیکھے گا، اور اگر کڑک کے ساتھ بجلی دیکھے تو یہ سخت قوی عذابوں کی دلیل ہے، اور اگر اپنے گھر اور جگہ پر ابر بادل چھایا ہوا دیکھے تو اس کے فرزند اور اہل بیت کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر دانش اور حکمت حاصل ہوگی، یعنی اگر کوئی صاحب خواب اپنے گھر اور جگہ پر ابر چھایا ہوا دیکھا تو یہ اس کی تعبیر ہے کہ اس کے فرزند یا اس کے گھر والوں کو بادل کی تنگی اور تاریکی کے اندازے پر، یعنی جتنا وہ بادل تنگ ہوگا اور جتنی اس کے اندر تاریکی اندھیرا ہوگا اس کے اندازے پر اس کے مطابق اس کو دانش اور حکمت حاصل ہوگی، یعنی عقل مندی حاصل ہوگی، بلند مرتبہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بادل خواب میں دیکھنا 9 وجہ پر ہے، یعنی اس کی 9 تعبیریں بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر کوئی صاحب خواب میں بادل دیکھتا ہے تو یہ 9 تعبیریں بیان کی ہیں مختصراً، کہ پہلی حکمت، دوسری ریاست، تیسری بادشاہی، چوتھی رحمت، پانچویں پرہیزگاری، چھٹی عذاب، ساتویں قحط، آٹھویں بلا اور نویں فتنے میں گرفتار ہونے کی تعبیر بیان کی ہے، یعنی یہ 9 تعبیریں بیان کی ہیں مختصر۔ ان 9 تعبیروں میں کوئی بھی تعبیر اس پر ہو سکتی ہے، باقی صحیح علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملات کرتا ہے کیا نہیں۔ بہرحال جب بھی آپ ایسا کوئی خواب دیکھیں کہ جو نقصان کے اندیشے پر ہو، یعنی جس کی تعبیر آپ کو اچھی نہ لگے، آپ سمجھتے ہو کہ اس کی تعبیر مناسب نہیں ہے یا ڈر گئے ہیں، تو فوراً اٹھ کر سیدھی کروٹ سو جائیں اور استغفار پڑھ لیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا ہونے کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو سنا، میں نے جو پڑھ کر سنایا، اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتری کرے، اور جو دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو پڑھنے میں سننے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔